لیکن شہباز صاحب آپ کے جتنے فیکٹس ہیں وہ تو بالکل درست ہیں، اور جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ریزونیٹ کرتے ہیں اس تمام ڈیبیٹ سے جو پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر بالخصوص ہو رہی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے اس وقت کہ یہ تمام ایشوز ایز ایور بلڈنگ اپ، اس وقت شاید وہ ویژن نہیں دکھایا گیا ایٹ دا نیشنل لیول پی ایم ایل این کی طرف سے۔ میں سیاست کو بیچ میں لانا چاہتا ہوں، میں الیکٹریسٹی کے اوپر رہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کیس 3 سال سے اس طرح ہی پلیڈ کیا جاتا تو ایک نقطہ نظر یہ ہے اور زیادہ اچھی کیمپین کی جاتی، آج فیصل آباد، سیالکوٹ اور پنجاب کے دوسرے شہر جو ہیں وہ اندھیروں میں نہ ڈوبے ہوتے۔ نہیں، میں ادب سے اختلاف کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے، دیکھیں پلیز فیکٹس کی روشنی میں بات کریں، ہم نے 2008 میں وفاقی وزارتیں ہمارے 10 منسٹر نے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو معاہدہ جو تھا میثاق جمہوریت، اس کے اوپر نہ صرف عمل نہ ہوا بلکہ اس کو بالکل رول بیک کر دیا گیا۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ پنجاب میں تو لیکن آپ نے سر میں اب مجھے میں پنجاب کی بات میں پنجابی کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں تو آپ نہیں میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے بھی چھوڑ دی۔ کون سا دور تھا 64 سالوں میں جب ایک اصولی موقع کے اوپر وفاقی وزارتیں چھوڑ دی گئی ہوں اور دوبارہ اس کی طرف رخ نہ کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے منتیں کی کہ آپ لے لیں، 2009 میں ہم نے کہا میاں نواز نے کہا بالکل نہیں، ہم اس میں آئیں گے، چھوڑ دیں۔ نمبر 2 آپ دیکھیں پنجاب میں ہم نے یعنی تمام رسک لے کر ہم نے پیپلز پارٹی سے الحاق ختم کر دیا۔ کب ختم کیا؟ یہ 2011 میں۔ نہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو موقع ملنا چاہیے اور ایک ریزنبل موقع ملنا چاہیے، وہ 2-2.5 سال تو ایک ریزنبل پیریڈ ہے کہ نہیں؟ اگر 1 یا 6 مہینے میں اگر کریں گے تو 2.5 سال تو اس ملک کے اندر ہمیشہ حکومتیں گرتی رہیں۔ میں آج اپنا یعنی لوگوں کی انٹرسٹ سیکیور کرنے کے لیے میں آج نہیں دیکھیں، میں آج ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہ اب وفاقی حکومت کی جو عادات ہیں، جو کرپشن جو ہے، مس گورننس جو ہے اور جو بدنیتی ہے وہ روز روشنی کی طرح آیا ہے، اور اب لانگ مارچ سے کم اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کل میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، آپ ہی کے ساتھ بڑے بڑے معزز اینکرز بیٹھے تھے، آپ بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ وہ کہتے ہیں جناب پھر اگر ہم یہ کہہ دیں جناب کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ اپنا جمہوریت کے نام پر ملک کو لوٹا جا رہا ہے، جو بالکل درست بات ہے، تو پھر اس کا مطلب رول بیک کرتے ہیں اور پھر وہی پرانا 2.5 سال 2 سال اور وہی تھرڈ فورس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2008 میں وزارتیں چھوڑ دیں، 2010 کے 11 میں ہم نے جناب پیپلز پارٹی سے کو اپنا خدا حافظ کہہ دیا کہ بھئی انف از انف۔ اور تیسری بات مجھے بتائیں کہ کون سا ایک ایریا بتا دیں جہاں پر وفاقی حکومت نے تمام تر کوشش کے باوجود اپنی روش بدلی ہو۔ سپریم کورٹ کے ساتھ ماتھا انہوں نے لگایا، این آر او کا لیٹر انہوں نے لکھا، آج بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ حتمی فیصلہ ہے، آپ خط لکھیں، اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک طرف پھانسی لگوں اور دوسری طرف 6 مہینے کی۔ اس کے باوجود آپ نے 3 ترامیم آئین کی پاس کروائی ہیں اسی حکومت کے ساتھ، اور آخری ترمیم جو 20ویں سینٹ کے اندر جس طریقے سے مجھے بتائیے، نہیں ایک سیکنڈ بتائیے، کیا وہ آخری ترمیم جو 20ویں ترمیم، دیکھیں خدا لگتی بات کریں، آپ کا اپنا رائے ہے، اس کا مجھے پورا احترام ہے اور مجھے میری اپنی رائے ناقص ہو سکتی ہے۔ 20ویں ترمیم میں کیا الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اور دھاندلی اور جو ڈنڈی مارنا اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو ٹوسٹ کرنا، ڈسٹارٹ کرنا، اس کو چھین لینا، چوری کر لینا، اس کا خاتمہ، کیا یہ غلط بات ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ آ جائیں، میں اب آ رہا ہوں، یہ خدا نہیں اس میں آ جائیں، اب آئیے مجھے بتائیں۔ اور میں یہ بات مجھے میری پارٹی سے میں مشورہ کر کے نہیں آیا، نہ میں نے کسی سے ہدایت لی، لیکن میں آپ کو ایک بالکل ایک خدا لگتی بات کرتا ہوں پاکستان، کیونکہ پاکستان آپ کا 71 میں ٹوٹ چکا ہے جو اصل پاکستان تھا، اور اس دن بنگلہ دیش سے ہم نے میچ جیتا اور ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا میرے ذہن میں بھی اور آپ کے دل میں، ہر ایک کے دل میں، کہ خوشیاں منا رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ اس ملک سے جو پہلے مشرقی پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش بن چکا، ہماری اپنی کالی کرتوتوں اور مجرمانہ غفلتوں کی بنا پر اس سے ہم میچ جیت کر ہم شادیانے بجا رہے ہیں۔
پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو 73 کے آئین میں یعنی گیس کے بارے میں جو ہے کہ جناب جہاں سے پروڈیوس ہوگا اس کو یہ 1973 کا وہ جو متفقہ آئین ہے اس میں یہ درج کی گئی تھی. یہ ہم نے 18ویں ترمیم میں نہیں ہے, یہ بالکل ایک مس نارمر ہے, ایک پروپیگنڈا ہے. آپ کو ایسا میں آ رہا ہوں میں اس کی طرف آ رہا ہوں, بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. اور یہ ممکن ہے میری پارٹی کی بات اچھی لگے نہ لگے, لیکن میں خدا لگتی بات کر رہا ہوں کہ وہ 1973 کے آئین میں تھا کہ گیس کی جہاں پر گیس پیدا ہوگی وہاں کے عوام کو صوبے کو اوور رائڈنگ پرائورٹی ہوگی. اس ٹول کو یا ہتھیار کو آج تک استعمال نہ کیا گیا, ماں سوائے ان چند اب آ کے پچھلے 2 سالوں میں اس کو استعمال کیا گیا اور اپنا آرڈرز دیے گئے اپنا ہائی کورٹ سے سندھ میں اور اپنا KPK میں, اور کہا جناب یہ روک دی جائے تفصیل اس کی, اس طرف ان صوبوں کو اس کا حق پہلا ان کو, جس سے کہ ایک بہت بڑی ڈسٹارشن پیدا ہوئی. مجھے بتائیں آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ اگر 20ویں ترمیم میں ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, اگر 20ویں ترمیم میں یہ بات اگر ہم لے آتے کہ جناب ہم 20ویں ترمیم جو کہ خالصتاً جو الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس میں اگر 73 کے آئین کی اس شک کو اگر آپ ریورس نہیں کریں گے اور اس کا حق پورے پاکستان کا عوام کو نہیں دیں گے, ایک تو اس پر پتہ نہیں کتنا وقت لگتا, اور نمبر 2 مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کبھی سندھ اس پر ایگری کرتا, کبھی KPK ایگری کرتا, کبھی بلوچستان ایگری کرتا. آپ تو پنجاب کے خلاف 3 صوبوں کو کر لیتے. میں آپ کو بالکل وہ بات کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آج کل آپ کیا نہیں بالکل وہ گراؤنڈ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, دیکھیں آپ 3 صوبوں پنجاب would have been pitched against 3 provinces. تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی تو ہم اپنا یہی ہو رہا ہے نا. نہیں ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنڈے ڈالنے شروع کیے, ہم نے اگر سندھ والا رویہ جہاں پر بھی کنڈا پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن اب کنڈا باقی جگہوں پر بھی ہے. میں تو یونیفارم جس چیز کو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں, جس کو آپ کنسٹیٹیوشنلی ہینڈل کر سکتے تھے, اب وہ اسٹیٹس کے اوپر ہے. میں پنجابی ہم دیکھیں once bitten twice shy. آپ ان 73 کے اس متفقہ آئین کے اس شک کو بدلنے کے لیے آپ الٹے ہو جاتے, وہ 3 صوبوں کبھی نہ مانتے اس شک کے اوپر. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی آپ روڈ پہ آنا پڑ گیا نا. ابھی ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, ابھی ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 73 کے آئین میں گیس کے اوپر یہ اپنا گیس پروڈیوس کرنے والے صوبوں کو یہ اپنا ایک پروٹیکشن ملی یا ان کو رائٹ ملا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گندم پنجاب پیدا کرتا, ہم خدا نہ خواستہ باقی صوبوں کو گندم دینا بند کر دیں. ہم جناب یہ کاٹن پیدا کرتے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ اسی انالوجی پر ہم ان کو کاٹن دینا بند کرتے ہیں, یا ہماری نہیں اپنا حق مانگے. نہیں جو KPK کر رہا ہے, نہیں دیکھیے بات سے جو سندھ کر رہا ہے, ہم اپنا حق بالکل مانگ رہے ہیں. کن بنیادوں پر وہ حق تبھی ملے گا کہ یہ وفاق جان چھوڑے, اس ملک کی وفاقی حکومت ملک کی جان چھوڑے, نئے الیکشنز ہوں اور ریفارمز لے کے جائیں, اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں. کیا کہ سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ, کیا سوورن گارنٹی کی عزت اور توقیر اور ٹرسٹ, کیا یہ جناب یہ جو 700 میگا واٹ بجلی جا رہی ہے جانی چاہیے اس کے پیسے دے, کیا یہ رینٹل پاور پروجیکٹ جیسے جو اپنا ایک انتہائی کرپشن کے مینار ان کو گرایا جائے اور آئندہ ایسی کڑی سزائیں دی جائیں کہ جو کبھی اس طرح کی حرکت پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے نہ کر سکے. ہم گیس تو نہیں پیدا کرتے پنجاب, ہم تھرمل پاور ہے یا آپ کی پاس جو ہے ہائیڈل پاور ہے. اس دوران انڈسٹریلسٹ اور مزدور کیا کریں جی جب تک یہ مینار نہیں گرتے؟ جب تک مجھے بتائیں, نہیں مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ میں راتوں رات میں بجلی کہاں سے پیدا کرتا ہوں, اس کا مجھے جواب دیں. No, I have no right. Even today I have no right. لیکن اب I have no right. سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے بغیر کوئی صنعت کار پوچھ لیں پورے اس کیمرے کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں اور دنیا میں, کیا سرکولر ڈیٹ کے ریزولوشن کے بغیر کوئی ڈھیلا لگانے کو تیار ہے؟ نمبر 1. کیا سوورن گارنٹی کے بغیر کوئی دھیرا اپنا لگانے کو تیار ہے؟ which is not my domain. Circular debt is not my domain. Sovereign guarantee is not my domain. Number 3, which is very important, tariff میں نہیں مقرر کرتا آج بھی. وہ نیپرا ہے اسلام آباد میں جو کہ سالہ سال لگاتا تھا, ایک ناک کی طرح بیٹھا ہے. اب مجھے بتائے کہ رینٹل پاور پروجیکٹ کے اوپر تو انہوں نے اپنا ایک چھڑی کے ساتھ کر لیا, جو بغاز جو پاکستان کا فیول ہے اس کے اوپر آج تک نہیں کر سکے. یہ میرا ڈومین نہیں ہے. خادم اعلیٰ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کے معاملے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. میں احتجاج میں آپ کے ساتھ ہوں. احتجاج تو وہ خود ہی کر لیں گے. نو بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں الیکشن میں اگر عوام نے مینڈیٹ دیا, میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں نواز شریف کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے کہ 3 سال میں ہم ریٹ آف کمنگ انٹو پاور, اف
اللہ ویلز اینڈ پیپل آف پاکستان ووٹس اس. 3 سال میں اگر ہم نے بجلی کا مسئلہ اس ملک کے اندر دیر پا بنیادوں پہ حل نہ کیا تو میں ہمیشہ کے سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں گا. تو احتجاج کے علاوہ آپ کے پاس تو پریشرائز دیم, تو میرا یہ حق ہے. دیکھیں آئینی طور پر آپ کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا, وہ اپنے موقع میں میں نے آپ کو آئینی بات میں نے آپ کو بتا دی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اگر میں جناب یہ کہتا کہ 73 کے آئین کے اس شک کو ریورس کریں, کوئی کرتا؟ نمبر 1 نہ یہ ہونا تھا, میری بات سن لیں ذرا, نہ یہ ہونا تھا, اور تینوں صوبوں کو ہم اپنا مخالف بنا لیتے کہ جناب یہ آپ ہمارا آئینی حق لے رہے ہیں جو ہمیں بڑی مشکل سے. اور جب بلوچستان میں جو حالات ہیں سر, بلوچستان میں جو حالات ہیں اس وقت, بلوچ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جتنا مرضی فیڈرل پیکج دیں, جتنا مرضی پنجاب نے بھلے 11 ارب چھوڑا ہو NFC ایوارڈ کو اچیو کرنی, فار اس اٹ از آف نو کانسیکوینس. ہمیں اپنے آئینی حقوق چاہیے, اور اس کے اوپر ہم جناب 73 کے آئین کو ریورس کرنے چاہتے ہیں. آئینی طور پر آپ نے دیکھیں آئینی طور پر احتجاج نہیں کیا تو پھر سڑک پر بھی احتجاج نہیں کریں. نہ میں آئینی طور پر دیکھیے میری بات سنیں کہ سڑک پر بھی احتجاج نہیں کریں, کیونکہ آئینی طور پر پنجابیت کو فروغ آئینی طور پر احتجاج نہیں پلیز. آئینی طور پر احتجاج کس بات کا؟ وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل اپنا اوبلیگیشن ہے موجود, اس کو ریورس کرانا تھا نا, اس پہ احتجاج کس بات کا؟ مجھے یہ بتائیں احتجاج کس بات کا؟ وہ تو ایک اٹ از ریئلٹی, اٹ از پارکڈ ان دی کانسٹیٹیوشن پاکستان 73 کے آئین میں کہ گیس جس صوبے میں پیدا ہوتی ہے اس کو اس کا حق فائق ہوگا. اس کو ہاں دیر ہوا یہ احتجاج نہیں, امینڈمنٹ کون لانے دیتا؟ لیکن آپ کوشش, اور آپ تینوں صوبوں کو آپ تینوں صوبوں کو اپنے خلاف کر لیتے. ابھی جب آپ کہتے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کا حق مارا جا رہا ہے, حق مارا جا رہا ہے, جو زیادتی سنتا ہے وہ کیسے سنتا, جو ہم سے زیادتی ہو رہی ہے, اس کے لیے میرا پورا حق ہے کہ مجھ کے اوپر احتجاج کروں. فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی یہ کیا نا کہ ہم نے احتجاج کیا, 9 ارب روپے انہوں نے پکڑا دی, جو کہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر. 800 ارب کا آپ کا ٹوٹل آپ کا ہے اسپریڈ اس کا سرکولر ڈیٹ کا, اور 9 ارب یہ چند دن کی بات ہے. پھر وہ یہ اندھیری رات, لیکن یہ پریشر ڈالا, یہ آواز اٹھائی, میں گیا, جس کے اوپر مجھے کیا تبرلے میرے کہ میں جناب آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہوں, میں جناب پاکستان کا باغی بن گیا ہوں, یہ مجھے وہاں سے تحفے مل رہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بٹ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی, آئی ول کنٹینیو ڈوئنگ. ابھی پرواہ نہیں, اس وقت پرواہ تھی آپ کو؟ جی آئینی طور پر اٹھاتے تو اعتراض ہوتا, آپ کو پرواہ تھی؟ نہیں, اٹ واز ناٹ پاسبل. میں بتا اعتراض کیوں پر ہے اب آپ مارچ کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ کیا بلوچستان میں اس وقت شورش ہے کہ نہیں؟ بلوچستان کے آپ نے بلوچ لیڈر کو سن لیا, صحیح یا غلط؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کے اندر جو قرارداد کی بات ہوئی تھی وہ کس سازش کا حصہ تھا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ, آئی ایم ٹاکنگ, پنجاب تب ہے جب پاکستان ہے. وداؤٹ پاکستان پنجاب از نتھنگ. وداؤٹ پاکستان KP is nothing. پھر احتجاج بھی نہ کریں. احتجاج یہ فار مائی رائٹس.